سورہ ابراہیم اس کی پہلی آیت مبارکہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت کچھ گفتگو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حسب نسب، نام، شہر، جائے پیدائش وغیرہ یہ ساری چیزیں کل کی گفتگو کے اندر بیان ہو چکی ہیں۔ آج کی گفتگو میں صرف ایک جملہ ہے، ایک نکتہ ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا جب ذکر خیر آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان اور آزمائشیں آئی ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں کہ ایک طرف تو وہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، دوسری طرف حال یہ تھا کہ قدم قدم کے اوپر حضرت ابراہیم کے راستے میں آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں آتی رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی تکلیف اور اذیت کہ آپ کو قید کر دیا گیا۔ قید کیے جانے کے بعد بالآخر آپ کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا۔ جب آگ میں پھینکا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ وہ آگ جو ہر ایک کو جلاتی ہے، اللہ کے نبی کے لیے وہ گلزار بن گئی۔ تو جب ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن کے اندر، خیال میں، گمان میں حضرت ابراہیم کی وہ تمام آزمائشیں، تکلیفیں اور امتحانات آتے ہیں۔ وہ امتحانات بیان بھی ہوتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اصل مقصد تھا کہ وہ امتحان، وہ تکلیف، وہ اذیت اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائی، یہ چیز بیان نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا ہے تو ہم چھری کا ذکر کرتے ہیں، ہم مینڈے کا ذکر کرتے ہیں، ہم باپ اور بیٹے کی ایثار اور قربانی کا ذکر کرتے ہیں، اطاعت گزاری، اطاعت شیاری کا ذکر کرتے ہیں، مگر یہ بات جو اصل بات تھی کہ جی وہ یہ نوبت آئی کیوں، کس لیے ایک باپ نے اپنی سگی اولاد کی گردن کے اوپر چھری رکھ دی، پیچھے جذبہ اور فکر کیا کار فرما تھی، سبق کیا دینا چاہتے تھے، یہ ساری چیزیں پس پردہ ہم ڈال کے صرف اس بات کو لیتے ہیں کہ انہوں نے چھری چلائی۔ سیم اسی طرح جب حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں تو ہم حضرت ابراہیم کے واقعات اور قصص بیان کرتے ہیں۔ وہ قصص، واقعات، وہ آزمائشیں، تکلیفیں کیوں آئی ہیں، کس وجہ سے، کس اعلان کی وجہ سے دنیا دشمن ہو گئی ہے، اس بات کا ذکر نہیں کرتے۔ تو کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ ابراہیم مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی۔ مکہ کے اندر کفار اور مشرکین بیٹھے ہیں سامنے، تو سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی کافروں کے سامنے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں کر رہا ہے، ان کا بیان، ان کی شان عظمت بیان کیوں کی جا رہی ہے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ کفار مکہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے، وہ حضرت ابراہیم کے اوپر ان کو اللہ کا سچا نبی مانتے تھے، ان کو رول ماڈل سمجھتے تھے، اور ان کے ذہن کے اندر یہ خیال تھا، غلط خیال تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم کے وارث ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کا جو دین تھا اس دین کے ہم پیروکار ہیں۔ محمد جو دین لے کے آیا، یہ دین حضرت ابراہیم کی اتباع میں یا ان کے راستے کا دین نہیں ہے، یہ اس دین سے بہت دور کی بات ہے۔ ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی تھی، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ ابراہیم کفار مکہ یعنی حضور کی ہجرت مبارکہ سے پہلے یہ نازل کی، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، ان کے اوپر جو آزمائشیں، تکلیفیں آئیں ان کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا جو دین تھا، جو آپ کا مزاج تھا، طبیعت تھی، وہ بیان کیا۔ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اب بتاؤ کہ تم حضرت ابراہیم کے حقیقی وارث ہو یا میرا نبی اس کا حقیقی وارث ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر کفار و مشرکین کے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا۔ تو جب میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو وہ اللہ کا نبی مانتے تھے
تو پھر لامحالہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب وہ اللہ کا نبی مانتے تھے تو پھر ان کو کافر اور مشرک نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ کوئی بھی شخص اس زمانے میں بھی اللہ کے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کے اوپر اگر ایمان لے آتا ہے تو ہم اس کو کافر اور مشرک نہیں کہتے، ہم اس کو اہل کتاب کہتے ہیں، جس طرح کہ عیسائی اور یہودیوں کو کہتے ہیں۔ وہ ہمارے نبی کے منکر ہیں، مگر وہ انبیاء میں سے بعض نبیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم ان کو کافر اور مشرک نہیں کہتے، ہم اس کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اگر کفار مکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے تو پھر ان کو کافر اور مشرک قرآن نہ کہتا، ان کو بت پرست نہ کہتا، قرآن ان کو اہل کتاب کہتا، جبکہ قرآن نے جا بجا ان کو مشرک کہا ہے، قرآن نے جا بجا ان کو کافر کہا ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، یہاں سے اصل جو نقطہ ہے جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہاں سے بیان ہوتا ہے۔ کفار حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ کا نبی مانتے تھے، بت جو انہوں نے بنا رکھے تھے بیت اللہ کے اندر نصب تھے۔ یہ قابل توجہ بات ہے، شاید اس طرف اس سے قبل آپ کا دھیان نہ گیا ہو۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ کفار مکہ نے جو بت بنا رکھے تھے وہ ان بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ 360 بت انہوں نے بیت اللہ اور بیت اللہ کے گرد و نواح کے اندر بنا کے اپنے ہاتھوں کے مٹی کے بنا کے انہوں نے نصب کر رکھے تھے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ کفار مکہ جو تھے ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کو خدا سمجھتے تھے، حالانکہ کفار مکہ ان بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کی عبادت خدا سمجھ کے نہیں کرتے تھے۔ اب یہ سوال کھڑا ہو جائے گا کہ جی ہم تو صدیوں سے سنتے آئے ہیں، ذہنوں میں راسخ پکا کر دیا گیا ہے کہ کفار مکہ وہ جو بیت اللہ کے اندر انہوں نے بت نصب کر رکھے تھے وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی عبادت بطور خدا نہیں کرتے تھے۔ ان سے اگر پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا خدا کون ہے، یہ جملہ قابل توجہ ہے، یہ جو کلمات میں کہہ رہا ہوں، کفار مکہ سے جب کہا جاتا تھا کہ تم بتاؤ کہ خدا کون ہے، تو وہ اپنے بتوں کو خدا نہیں کہتے تھے، وہ اسی وحدہ لا شریک کو خدا کہتے تھے، جس وحدہ لا شریک خدا کو ہم خدا کہتے ہیں۔ ان سے اگر پوچھا جاتا کہ بارش کون برساتا ہے تو وہ اسی خدا کا نام لیتے تھے کہ برسانے والا وہی ہے۔ ان سے اگر پوچھا جاتا کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے تو وہ جواب میں اسی خدا کا نام لیتے تھے کہ رزق وہی دیتا ہے۔ تمہیں اولاد کون دیتا ہے تو وہ جواب میں اسی کا نام لیتے تھے کہ وہی پروردگار دیتا ہے ہمیں اولاد بھی۔ عبادت بھی اسی کی کرتے تھے، یہ سارے معاملات بھی اسی کی طرف منسوب کرتے تھے۔ رزق وہی دیتا ہے، بارشیں وہی برساتا ہے، مشکل پریشانی میں کام بھی وہی آتا ہے، اسی خدا کو مانتے تھے جس خدا کو ہم مانتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ہم مان کے ہم مسلمان اور مومن ہیں، جنت کے حقدار ہیں حضور کے صدقے سے، اسی خدا کو مان کے وہ کافر مشرک کیوں ہیں؟ پہلے کہا کہ وہ حضرت ابراہیم کو نبی بھی مانتے تھے، پھر وہ خدا کو بھی مانتے تھے، اس کے باوجود بھی کافر اور مشرک کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہم قرآن سے لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ العنکبوت ہے، آیت نمبر 61 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان سے سوال کریں خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ جب میں کہوں گا کہ وہ اللہ کو خدا مانتے تھے، اسی خدا کو خدا مانتے تھے اور اللہ کے نبی کو نبی مانتے تھے، یہ سارا کچھ ماننے کے باوجود مشرک تھے، تو یہ بات میں نے نہیں کی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں آسمان زمین کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے، یا ان سے پوچھیں کہ چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا تو وہ کہیں گے لا یقولن اللہ، یہ سارا کچھ اللہ نے کیا ہے۔ کفار آگے سے جواب دیتے ہیں کس نے کیا ہے؟ محبت سے بولیے، آپ تو اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ سارے کام کس نے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لا یقولن اللہ۔ اس کے بعد سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 63 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی بارش کون برساتا ہے،
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کون کرتا ہے؟ یعنی زمین سے اجناس وغیرہ، گھاس وغیرہ، یہ ساری چیزیں کون اگاتا ہے؟ رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ تو وہ کفار مکہ آگے سے جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، بارش وہ برسا رہا ہے، رزق وہ دے رہا ہے، اولاد وہ دے رہا ہے، سارے مشکل کام، ہماری مشکلیں آسانیوں میں وہی بدل رہا ہے، سارے کام ہمارے وہ کر رہا ہے۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کام اللہ کر رہا ہے، وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اس کے باوجود کافر مشرک کیوں ہیں؟ یہ ہے اصل سوال۔ تو جب ہم نے کہا کہ وہ کافر مشرک کیوں ہیں تو اس کا جواب آتا ہے، جواب یہ ہے کہ وہ جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے، بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے۔ حاصل کلام جملہ، بتوں کو 300 سے زائد بت بنا کے بیت اللہ میں پڑے تھے، ان بتوں کو وہ خدا نہیں مانتے تھے، وہ ان بتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے۔ کیا مانتے تھے جی؟ خدا کا شریک مانتے تھے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہو، اس کو عالم الغیب سمجھتا ہو، اس کو رازق اور خالق سمجھتا ہو، ہر چیز اسی کی طرف منسوب کرے، عبادت بھی اس کی کرے، نام بھی اسی کا لے، عبادت بھی اسی کی کرے، معاملات بھی اسی کی طرف منسوب کرے، ہر شے کرنے کے بعد اللہ کے نبی پہ ایمان بھی رکھتا ہو، ایمان رکھنے کے بعد اس کے باوجود اگر وہ شرک کر بیٹھے، کیا کر بیٹھے جی؟ شرک کر بیٹھے، تو ہم اس کو مسلمان نہیں کہتے، ہم مشرک کہتے ہیں۔ کفار مکہ میں یہ خرابی تھی کہ بت تو بنا رکھے تھے مگر وہ بتوں کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے، اللہ کو ماننے کے باوجود وہ مشرک تھے۔ یہ خرابی تھی جس خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے۔ ہر نبی 2 دعوتیں لے کے آتا تھا، توحید کا اعلان کرنے کے لیے، لوگوں کو دعوت توحید دینے کے لیے، اور شرک کا رد کرنے کے لیے آتا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو کل کی گفتگو میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کے مد مقابل جو کھڑا تھا بدبخت شخص نمرود، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ یعنی نمرود حضرت نوح علیہ السلام کا پڑپوتا تھا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ یعنی ایک ہی خاندان کے 2 بندے کھڑے ہیں، ایک حق پہ ہے، دوسرا گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مشرک تھا، ایک ایمان تقسیم کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، جا میں نے اس نمرود کو اتنی بڑی سلطنت دی ہے، روئے زمین کے اوپر، پوری روئے زمین پہ اس کو حکومت اور طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، اور یہ میرے راستے سے ہٹ گیا، جا اس کی عقل ٹھکانے لگا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نمرود کے محل میں گئے، اس سے مناظرہ ہوا جو آپ نے بارہا سنا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اس نے کہا کہ کون سا رب ہے تمہارا جس کی طرف تم بلاتے ہو؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے، جس طرح کے سامنے والے لوگ ہوتے ہیں کلام اسی طرح کا ہوتا ہے، بلاغت کا اصول یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ زندگی دیتا موت دیتا ہوں، میں بھی دیتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی، دوسرا آزاد پھر رہا تھا، سزائے موت والے کو چھوڑ دیا، جو آزاد پھر رہا تھا اس کو پھانسی دے دی۔ اس نے کہا دیکھ، موت والے کو زندگی دی ہے اور زندگی والے کو موت دے دی ہے، یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ انہوں نے سمجھا کہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر کہتا ہے کہ میں خدا ہوں تو پھر تو اس کا الٹ کر دے، تو مغرب سے سورج کو طلوع کر مشرق میں غروب کر دے۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ کے نبی نے یہ بات کی تو وہ مبہوت ہو گیا، عقل دنگ رہ گئی، وہ آگے سے ان کا جواب نہ بن پایا، کوئی کچھ کہہ نہ پایا کہ یہ کام تو سوائے پروردگار عالم کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جہاں دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے تشدد شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی ظالم ہے، کوئی بھی جابر شخص ہے، حاکم وقت ہو، جب اس کے پاس دلیل نہیں بچتی تو اس کے پاس پھر پولیس ہوتی ہے۔ پولیس نو آنکھوں پھڑ کے لے آوے، اس نو قتل کر دو، انو قیدی چ رکھ کے انو مارو، چنگا سوٹا پھیرو، اسی طبیعت صاف کر دو، اس کے باوجود بھی نہیں مانا تو الزام تراشیاں کرا دو، اس کے باوجود بھی نہیں مانا تو
حرب آزماؤ، اس کی جائیدادیں وغیرہ ہر شے ضبط کر لو، اس کے باوجود بھی نہیں مانا تو بالآخر آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قتل کروا دو۔ ہر ظالم کی نیچر سیم ہے، 14 صدیوں پہلے بھی یہی تھی، 1000 صدیاں پہلے بھی یہی تھی، آج بھی یہی نیچر ہے ظالم کی نیچر نہیں بدلتی، جس طرح کہ ایمان والے کی نہیں بدلتی۔ تو نمرود نے دیکھا کہ جواب نہیں بن پایا، اس نے مشیروں سے مشورہ کیا۔ مشیر بڑے اعلیٰ دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، گدوں والا دماغ ہوتا ہے۔ انہوں نے بیٹھ کے بجائے اس کے کہ اس کو سیدھا راستہ دکھاتے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو راستے سے ہٹانا چاہیے وگرنہ تیری حکومت گئی۔ حاکم ہمیشہ حکومت کے خاطر وہ ہر جرم جو ہے وہ کر گزرتا ہے۔ مشورہ ہوا، بالآخر طے یہ پایا کہ ان کو اٹھا کے آگ جلائی جائے، ان کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، یہ جو فالوئنگ بڑھ رہی ہے نا یہ کم ہو جائے۔ نمرود نے اعلان کیا، لکڑیاں جمع ہونا شروع ہو گئی، اور کتب کے اندر یہ بات کثرت کے ساتھ علماء نے بیان کی ہے۔ جب نمرود نے اعلان کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے، لکڑیاں جمع کرو، کئی مہینوں تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ جس بندے کی مشکل پریشانی ہوتی تھی نا، جس طرح کہ آج ہماری ہوتی ہے، تو وہ مشکل پریشانی کو دور کرنے کے لیے منت مانتے تھے۔ کی مانتے تھے؟ پیار نہ لاکھو کی سی منت مانتے تھے، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گا۔ جن کو لگتا ہے نا جی فلاں بابے کے دربار پہ جا کے منت مانی تھی، منت پوری ہو گئی، دا مطلب ہے بابا پہنچے ہوا ہے۔ منت کا پورا ہو جانا کسی کے پہنچے ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے۔ کسی کے اوپر پتھر کے اوپر رکھ کے بھی مانگے، جو بتوں کو سامنے رکھ کے مانگتے تھے ان کو بھی خدا ہی دیتا ہے، اور جو قبر کو سامنے رکھ کے مانگتے ہیں دیتا ان کو بھی خدا، یہ صاحب قبر نہیں دیتے۔ تو وہ منت مانتے تھے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ لکڑیوں کا اتنا بڑا گٹھا جو جمع ہو گیا تھا وہ کیسے جمع ہوا؟ لوگوں کی منتیں پوری ہو جاتی تھی، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن مجید کی 22 سورتوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر 70 مرتبہ آیا ہے، نام لے کے آیا ہے۔ اتنا جلیل القدر پیغمبر 1,24,000 انبیاء میں سے یہ شرف صرف حضرت ابراہیم کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ ایک طرف اللہ کا خلیل کھڑا ہے، دوسری طرف نمرود کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم کے خلاف اس کی حمایت میں لوگ منت مانتے تھے، اور منتا مان کے تسی اتنے کار باندھ ہوئے بیٹھے ہو، میں گال کرنا تھے کتنا عجیب لگتا ہے تمہیں۔ اور جی حضرت ابراہیم کے خلاف منت مانتے تھے اور منت پوری ہو جاتی تھی۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ آپ کو کوئی نہیں کہے گا۔ آپ قرآن مجید کے الحم سے لے کے والناس تک چلے جائیں، آپ پوری سیاستہ اٹھائیں، بخاری شریف، مسلم شریف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل احادیث مبارکہ کھنگال لیں۔ بڑے بول بڑے جملے میں نہیں بولتا، عاجز سا بندہ ہوں، مگر یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ذہن کلیئر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کل ذخیرہ حدیث اٹھا لیں، قرآن مجید پورا کنگال لیں، کسی ایک جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منت ماننے کا حکم دیا ہو؟ سائل حضور کے پاس آتے تھے پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں لے کے حل کروانے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی موقع پہ کسی پریشان حال شخص کو کہا ہو کہ فلاں منت مان، اللہ تعالیٰ تیری یہ مشکل حل کر دے گا؟ پورے ذخیرہ حدیث میں اور قرآن میں نہیں ہے۔ اور اس کے برخلاف آ جائیں، آپ کہیں گے کہ جی کیا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے؟ تو سیاستہ سے ایک نہیں درجنوں حدیثیں میں نکال کے دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے منت ماننے سے منع کیا ہے۔ منت ماننے سے آپ نے رہنا نہیں ہے، صرف کہہ دیں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اتر جائے ہماری بات۔ اللہ کے نبی نے منت ماننے سے منع کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے منت ماننے سے منع کیا ہے تو امت کو یقین دلایا کیوں گیا ہے یہ کہ تم منت مانو تو تمہارا بیٹا ہو جائے گا، تم منت مانو تو تمہاری نوکری لگ جائے گی، تم منت مانو تو تمہاری فلاں مشکل حل ہو جائے گی۔ بھئی مشکلیں حل کرنے والی ذات میرے پروردگار کی ہے۔ وہ جو جملہ گردش کرتا ہے نا، جملہ بڑا کروڑوں کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو لوگ ہیں جن کو ہم اپنے سروں پہ بٹھا کے پھر رہے ہیں نا، انہوں نے ہمیں کوئی کرتب نہیں دکھایا، کچھ بھی نہیں دکھایا، اس کے باوجود ہم ان کو اٹھا کے خدا کے برابر لے گئے ہیں۔ جب قیامت کے قریب دجال باہر نکلے گا تو دجال بہت بڑے بڑے کرتب دکھائے گا، جنہوں نے کچھ نہیں دکھایا ان کو اٹھا کے خدا کے برابر لے گئے ہو، اور جس نے آ کے بہت کچھ دکھا دینا ہے
اس وہ بہکانے میں تو 1 سیکنڈ لگائے گا جب لوگوں کا ایمان کرامت پہ چلا گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کرامت دکھائے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے. تو دجال اتنی محیر العقول واقعات دکھائے گا کہ عقل انسانی دنگ رہ جائے گی. تو لوگ اے جڑے کرامتاں مننے والے نے 1 منٹ تو پہلے ایمان لے آن دجال دے ہوتے. اس لیے دجال یہ کرامتوں کے دندوں سے باہر نکلیں. جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے سارا ایمان ثابت ہوتا ہے، اس سے نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی جلیل القدر ہستی کھڑی ہے، دوسری طرف نمرود کھڑا ہے. نمرود کے حق میں منت مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کے خلاف مانتے ہیں، مگر منت پوری ہو جاتی ہے. کیوں پوری ہو رہی ہے؟ اس لیے رب دیکھنا چاہتا ہے. رب نے اختیار دے دیا ہے، حق بھی سامنے ہے، باطل بھی سامنے ہے. جس طرف تم جانا چاہو جاؤ، آج آزادی ہے. جب تم کل میرے پاس آؤ گے تو حساب وہاں کروں گا. وہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. جب موت سامنے آتی ہے پھر ہر بندہ مانے گا، مگر ماننے کی جگہ آج ہے، اس وقت مانیں. یہ اپنے عقائد درست کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمرود کے محل میں کھڑے ہو کے اس کو توحید کی دعوت دی. اس توحید کی دعوت کے رد میں اس نے آپ کو اٹھا کے آگ میں پھینکوا دیا. قرآن مجید فرقان حمید کے بعد ایک حدیث مبارکہ، آخری حدیث مبارکہ، حاصل کلام حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. اگر یہ ایک روایت سن جائیں، سمجھ جائیں، اس کو دل اور دماغ کے اندر بٹھا لیں، کائنات میں کوئی بندہ آپ کو آئندہ بہکا نہیں سکے گا. اتنی ایمان افروز روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ بس سے کہہ دیں کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. میں گلاں کرنا سیدھیاں سیدھیاں تو میری گل پسند نہیں آتی. میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کے بعد آپ کو ڈائریکٹ حدیث سنا رہا ہوں. اگر یہ حدیث نہ نکلے، آپ سے نہ نکلے، مجھے آ کے کہیں، میں آپ کو کتاب سے نکال کے بھی دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر میرا قصور نہیں، یہ واقعی اللہ کے نبی کا کلام ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، 3540 روایت کا نمبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے، اس کے پاس اتنے گناہ ہو جتنی زمین کی وسعت ہے. زمین کی وسعت جتنے گناہ وہ لے کے آئے، اتنے گناہ ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان ساری جو سپیس ہے یہ ساری کی ساری اس کے گناہوں سے بھر جائے. اتنے گناہوں کا پلندہ لے کے وہ میری بارگاہ میں آئے. میرا بندہ، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، وہ مجھ سے بخشش مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا. اتنے گناہ لے کے میری بارگاہ میں آئے اور میں اس کو، وہ مجھ سے صدق کے دل سے بخشش مانگے، میں اس کو معاف کر دوں گا. لیکن آخری جملہ جو ہے وہ بڑا ایمان افروز ہے. آپ نے فرمایا سارے گناہ معاف کر دوں گا مگر میری بارگاہ میں شرک لے کے نہیں آنا. شرک لے کے، محبت سے بولے، شرک لے کے. آپ ٹک ٹاک پہ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہوں گے، مگر میں ٹک ٹاک پہ نیک بندہ ہوں، میں نیک چیزیں دیکھتا ہوں. جتنے تھوڑے گدی نشین نے نا، میں انہیں یہ ویڈیو دیکھتا رہنا. ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم تو حضور کی رحمت کے طفیل بخشے جائیں گے. مگر یہ جو گدی نشین حضرات ہیں نا، جنہوں نے رب اور انسان کے درمیان چیک پوسٹیں بنا کے لوگوں کو بہکانا شروع کیا ہوا ہے، وہ سارے کام جو اللہ کی طرف ہونے چاہیے تھے وہ سارے کے سارے کام گدی نشین کی طرف چلے گئے ہیں. ہم تو بخشے جائیں گے مگر اصل نتیجہ تو ان کا دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جن کے پیچھے ہم لوگ کھڑے ہیں ان کی حیثیت تو یہ ہے. پیر نصیر الدین نصیر کا آخری جملہ ہے، میں کہتا ہوں کہ نچوڑ نکال کے پیر نصیر الدین نصیر نے رکھ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ پوری کائنات کا سسٹم ان کے دم سے چل رہا ہے، ان کی اپنی حیثیت تو یہ ہے کہ ان کو قبض ہو جائے تو ڈاکٹر کی دوائی کے بغیر وہ قبض بھی نہیں کھولنے کی طاقت رکھتے. میرا جملہ نہیں ہے، پیر صاحب کا جملہ ہے، میرے تو غصہ نہیں کرنا. پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں نا جی، ہوندے نا جی، بس فرق یہ ہے کہ ہم یہاں ڈاکٹر شوکت سے دوائی لیتے ہیں، پیر صاحب باہر امریکہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے دوائی لے کے آتے. بیمار تو وہ بھی ہوتے ہیں جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو آپ کو پاس نہیں بٹھاتا، جو سلام لینا تک گوارا نہیں کرتا، مصافحہ تک نہیں کرتا.
کس نے آپ کو یقین دلایا کہ قیامت والے دن وہ آپ کو بخشوا جائے گا؟ وہ خود تو پہلے اپنی مغفرت تو کروائے نا، پھر وہ دوسروں کی بات بھی آئے گی۔ اس لیے ان دندوں سے نکلیں۔ اللہ کے جتنے انبیاء 1,24,000 انبیاء سارے کے سارے دعوت توحید دینے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اس وقت کفار کے سامنے توحید بیان کرنا کتنا مشکل ہوگا کہ آج ہم مسلمانوں کے سامنے بھی توحید کی بات کریں تو لوگ تلواریں نکال لیتے ہیں باہر۔ بندہ کون ہے جڑا ساڑھے کول کھلو کے توحید کی گل کر رہے ہیں؟ یعنی مسلمانوں میں کھڑے ہو کے توحید کی بات کرنا اتنا مشکل ہے، تو آپ اندازہ کریں انبیاء کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا کہ کفار کے اندر، ان کے محلات کے اندر کھڑے ہو کے انبیاء نے توحید کی بات کی ہے۔ تو جن کی یاد ہم آج منائیں گے، جن کی سنت پہ ہم آج عمل کریں گے قربانی کی شکل میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جتنی تکلیفیں پریشانیاں آئی ہیں اعلان توحید کی وجہ سے آئی ہیں۔ کس وجہ سے آئی ہیں؟ اعلان توحید کی وجہ سے آئی ہیں۔ تو آپ قربانی کریں مگر قربانی کی روح کو نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔